گاڑی میں پھرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اکبر صاحب گاڑی بدل لو۔ 3 دن پہلے مجھے ایک صاحب نے کہا کہ اکبر صاحب ایک بہترین گاڑی آئی ہے، آرام دہ گاڑی ہے، 2-2.5 کروڑ میں ہے۔ بابا 2-2.5 کروڑ نہیں اکبر صاحب آپ لے لینا، آپ کی شان کے حساب سے، آپ کے مقام کے حساب سے۔ میں نے پلٹ کر کہا میاں وہ 2-2.5 کروڑ میں ایک اسکول بن جاتا ہے، میں خوش ہوں اس گاڑی میں۔ کیا کریں گے آپ بتاؤ؟ ہم کو تو اس دنیا سے جانا ہے، کیا ہم گاڑی لے جائیں گے؟ کیا ہم سونا لے جائیں گے؟ کیا ہم چاندی لے جائیں گے؟ کیا ہم زیور لے جائیں گے؟ کیا ہم زمین لے جائیں گے؟ کیا ہم اقتدار لے جائیں گے؟ کیا ہم یہ شہرت لے جائیں گے؟ کیا ہم طاقت لے جائیں گے؟ اگر ساری دولت میں اپنے خبر میں ڈال دوں، سونا ڈال دوں، چاندی ڈال دوں اور 1 کروڑ کی خبر بنا لوں، ایئر کنڈیشن لگا لوں، پنکھا لگا لوں، نہ چاہے کیا کیا لگا لوں، کیا میں اللہ کے عذاب سے، اپنے اللہ اور خبر کے عذاب سے کیا محروم رہ سکتا ہوں؟ کیا بچ سکتا ہوں؟ نہیں۔ ارے اب تو میری عمر نہیں معلوم کہ کب اللہ سے بلاوا آ جائے۔ ارے میں نے تو موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے، کوئی نہیں دیکھے ہوں گے۔ میں نے تو موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ صبح اٹھا مسکراتا ہوا اٹھا، پانی نہایا، خوشبو لگائی، بڑا سمارٹ بنا، ٹی شرٹ پہنی، جینز پہنا، یہ بیلٹ کے اوپر اپنے ٹی شرٹ کو ایسے لگایا، بال بڑے، ہوا میں زلف اڑ رہے تھے، بیوی کو دیکھ کر خدا حافظ کہا، بچوں کے ہاتھ کو لے کر بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، دل بے چین تھا تو اپنی بیوی کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے پیروں کو دباتا رہا۔ بیوی نے کہا کہ کیوں آج بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا نہیں معلوم، آج عجیب بے چینی ہے، نہیں معلوم آج عجیب بے چینی ہے۔ پیر دباتا رہا، چہرہ دیکھتا رہا اور کہا کہ آپ سو جاؤ، اور سوتے ہوئے بیوی اور بچوں کو دیکھ کر نکلتا ہوں اور گھنٹے 1.5 گھنٹے میں 2-2 3-3 گولیاں لگتی ہیں، چاقوئیں تلواروں سے مارا جاتا ہے، پیٹ پورا پھٹ جاتا ہے، انتڑیاں باہر آ جاتی ہیں، گردے میں گولی لگی ہے، سپلین میں چاقو لگا ہے، یہ ہاتھ پورا زخمی ہو چکا اور یہ ہاتھ بھی زخمی، سب کچھ چلا گیا، 75 مرتبہ مارا گیا، وینٹیلیٹر پہ تھا کئی دن تک۔ لوگوں نے کہا کہ اکبر اویسی آواز سے محروم ہو جائے گا، چل پھر نہیں سکے گا، لوگوں نے کہا کہ مر گیا ہے، اعلان نہیں کر رہے ہیں، بہت کچھ ہوا، لیکن حیدرآباد کے مسلمانوں کی دعائیں تھیں، وہ کعبے کے طواف تھے، وہ روزے تھے، وہ دسترخوانے بچھا کر دعائیں کا اہتمام کرنا، بوڑھی خواتین کا تڑپ تڑپ کر دعا کرنا، نوجوانوں کا رونا، اپنے جسم کا خون میرے لیے دینا، اور ڈاکٹروں کی محنت اور وہ دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ 15 برس گزر گئے، انتڑیاں بالکل نہیں ہیں، صرف ایک پائپ ہے، گردے خراب ہیں، یہ ہاتھ برابر چلتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کھڑا ہوں، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آپ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ارے میں قرضدار ہوں ان دعاؤں کا، میں قرضدار ہوں اس کعبے کے طواف کا، میں قرضدار ہوں ان روزوں کا، میں قرضدار ہوں وہ دسترخوان جو میری حیات کے لیے بچھائے گئے تھے، میں اپنے جسم کی چمڑی بھی نکال دوں اور جوتیاں بنا کر آپ کے قدموں میں پیش کر دوں، تب بھی میں ان دعاؤں کے احسان اور قرض کو ادا نہیں کر سکتا۔ میں اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے زیادہ جینا چاہتا ہوں۔ ہر انسان اپنے لیے جیتا ہے، ہر انسان اپنی اولاد کے لیے جیتا ہے، ہر انسان اپنی کامیابی کے لیے جیتا ہے، ہر انسان دولت کمانے کے لیے جیتا ہے، مگر میری زندگی تو دعاؤں کی قرضدار ہے، وہ دعا کرنے والوں کو